بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ المختصر القدوری کا آج 11واں سبق ہے، اور 11واں سبق ہم مکتبۃ البشریٰ کی کتاب صفحہ 132 کتاب الصلاۃ اور کتاب الصلاۃ کا باب صلاۃ الکسوف سے پڑھیں گے۔ باب صلاۃ الکسوف یہ باب ہے سورج گرہن کی نماز کے بیان میں۔ اذا انکسفت الشمس صلی الامام بالناس رکعتین کہایۃ النافلۃ فی کل رکعۃ رکوع واحد ویطول القراءۃ فیہما، اور جب بے نور ہو جائے سورج تو نماز پڑھائے امام لوگوں کو 2 رکعتیں نفل نماز کی طرح، اور ہر رکعت میں 1 رکوع کرے اور لمبی کرے قرات ان 2 رکعتوں کے اندر۔ اس عبارت میں صلاۃ کسوف کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، سورج گرہن کا طریقہ بیان کیا گیا ہے، سورج گرہن کی نماز کا، کہ جب سورج گرہن ہو جائے تو اس وقت نماز پڑھنا یہ سنت ہے۔ امام 2 رکعت لوگوں کو مسجد میں سب لوگوں کو اکٹھا کر کے پڑھائے، اور ایسا کرے قرات عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک، وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی، اور صحابین فرماتے ہیں امام ابو یوسف اور امام محمد کہ جہر کرے، اور فتویٰ بھی صحابین کے قول پر ہے، کیونکہ دن کی نماز ہے اور اس لیے لمبی قرات کرنی ہے تو لوگ اس میں بور ہو جائیں گے، تو اس لیے کہا کہ جہر کرے۔ ثم یدعو بعدہا، اور پھر اس کے بعد دعا مانگے، حتی ینجلی الشمس، حتیٰ کہ سورج کھل جائے۔ ویصلی الناس ویصلی بالناس الامام، اور نماز پڑھائے لوگوں کو وہ امام الذی یصلی بہم الجمعہ، کہ جو ان کو جمعے کی نماز پڑھاتا ہے۔ فإن لم يحضر الامام، اور اگر جمعے کا امام حاضر نہ ہو تو پھر وہ نماز پڑھیں لوگ علیحدہ علیحدہ، یعنی ان کو کوئی امام نماز پڑھانے والا نہ ہو تو وہ پھر اپنی الگ الگ نماز پڑھیں گے۔ آگے ہے ولیس فی خسوف القمر جماعت، اور چاند گرہن میں جماعت نہیں ہے، کیونکہ چاند گرہن رات کو ہوتی ہے، رات کے کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، اندھیرا ہے، لوگوں کے پاس انتظامات نہیں ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کرنا مشکل ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کے اندر جماعت نہیں ہے۔ انما یصلی کل رکعت بنفسہ، اور نماز پڑھے ہر ایک اکیلے نماز پڑھے گا چاند گرہن میں، اپنے گھر میں پڑھے یا مسجد میں پڑھے، جہاں اس کے لیے آسانی ہو۔ اور اس کسوف کے اندر، سورج گرہن کے اندر خطبہ بھی نہیں ہے، ولیس فی الکسوف خطبۃ، اس میں خطبہ نہیں ہے۔ اگلا باب ہے باب صلاۃ الاستسقاء، یہ باب ہے بارش کے طلب کرنے کے بیان میں۔ استسقاء کہتے ہیں پانی کو طلب کرنا، سقى اللہ، جیسے کہا جاتا ہے نا سقى اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو سیراب کرے، اسقاہ، جیسا کہ اس نے اس کو سیراب کیا ہے۔ تو استسقاء کا لغوی معنی ہے طلب السقیا، پانی کا طلب کرنا، پانی کا طلب کرنا۔ دیکھیے قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی لیس فی الاستسقاء صلاۃ مسنونہ بالجماعت، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہے استسقاء پانی کے طلب کرنے میں نماز جماعت کے ساتھ کوئی مسنون جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ وَإِن صَلَّى النَّاسُ، اگر نماز پڑھیں لوگ اکیلے، وحدانًا جاز، تو اکیلے نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب فرماتے ہیں وَإِنَّمَا الْإِسْتِسْقَاءُ الدُّعَاءُ وَالْإِسْتِغْفَارُ، کیونکہ پانی کا طلب کرنا یہ دعا اور استغفار ہے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی، لیکن صحابین فرماتے ہیں، یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد فرماتے ہیں کہ یصلی الامام رکعتین، کہ نماز استسقاء میں بھی امام لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائے، ویجہر فیہما بالرکعات، اور جہر کرے ان دونوں رکعتوں میں قرات کے ساتھ، ثم یخطب، اور پھر اس کے بعد امام لوگوں کو خطبہ دے، ویستقبل القبلۃ بالدعاء، اور پھر قبلے کی طرف رخ کر لیں دعا کے وقت،
اور پلٹے امام اپنی چادر کو اور نہ پلٹے قوم اپنی چادروں کو۔ دیکھیں یہ ایک نیک فعال کے لیے ہے کہ اپنی چادر کو پلٹنا، یعنی امام نے جو چادر پہنی ہوئی اس کے نیچے والا حصہ کندھوں کے اوپر کر لے، کندھوں والا حصہ نیچے کی طرف کر دے۔ یہ اس طرح ہے کہ بھئی میں نے جیسے اس چادر کو تبدیل کیا، اے اللہ میں نے اپنی زندگی کے معمولات کو بھی ایسے تبدیل کیا، میں نے جو نافرمانیاں کی، جو گناہ کیے ہیں، اے اللہ میں ان کو تبدیل کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، اور آج کے بعد میں نیک زندگی گزاروں گا، آج کے بعد میں اچھی زندگی گزاروں گا۔ اس کا مقصد یہ ہے۔ اور ساتھ فرمایا ہے کہ یہ چادر کا پلٹنا امام کریں، مقتدی ان کے ساتھ قوم نہ کرے۔ وَلَا يَحْضُرُ أَهْلُ الذِّمَّةِ لِلْإِسْتِسْقَاءِ، فرمایا کہ ذمی استسقاء کی نماز کے لیے حاضر نہ ہوں۔ ذمی سے مراد کافر ہیں، غیر مسلم ہیں جو یہاں رہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ استسقاء میں اللہ کی رحمت کو طلب کرنا ہوتا ہے، اور ذمی کافر کا وجود اللہ کی رحمت کی طلب کے لیے منافی کا سبب ہے، تو اس وجہ سے یہ اس میں حاضر نہ ہوں۔ اگلا باب، باب قیام شہر رمضان، یہ باب ہے رمضان کے قیام کے رمضان کے مہینے کے قیام کے بیان میں، یعنی تراویح کی نماز کے بیان میں، یعنی تراویح کی نماز کے بیان میں۔ مستحب ہے ان یجتمع الناس فی شہر رمضان بعد العشاء، کہ جمع ہوں لوگ رمضان کے مہینہ میں عشاء کی نماز کے بعد، فیصلی بہم امامہم، اور نماز پڑھائے ان کو ان کا امام 5 ترویے، فی کل ترویحۃ تسلیمتان، اور ہر ترویے میں 2 نمازیں، ویجلس بین کل ترویحتین مقدار ترویحۃ، اور بیٹھے ہر 2 ترویوں کے درمیان 1 ترویح کی مقدار۔ اب دیکھیں 5 ترویے اور ہر 2 ترویوں کے درمیان 2 سلام ہوں گے، ظاہر بات ہے کہ یعنی 2 سلام تو 4 رکعتیں ہو گئی ہیں، تو 4 کو 5 کے ساتھ جب ضرب دیں گے تو 20 رکعتیں، یعنی 20 رکعت تراویح امام لوگوں کو پڑھائے۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 8 رکعت تراویح ہے۔ دیکھیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو اجماع ہے، حضرات خلفائے راشدین کا اور باقی تمام صحابہ کا، وہ 20 رکعت کی تراویح پر ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بذات خود 3 دن تراویح پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے اس غرض سے چھوڑ دی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اور میری امت کے لیے یہ مشکل نہ ہو جائے۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ فرض ہونے کا اب خطرہ نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تم اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اور دیکھیں ایک ہم مصنف ابن ابی شیبہ کی بھی روایت ہے، ان علی امر رجلا، کہ بے شک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک آدمی کو کہ یصلی بہم، کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، فی رمضان، رمضان کے اندر، 20 رکعتن، کتنی رکعتیں؟ 20 رکعتیں۔ اور جو حضرات کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے 8 رکعتیں ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کو بیان کرتے ہیں۔ آپ اکثر تہجد کی رکعتیں جو تھیں وہ 8 پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ، بہقی کی روایت ہے کہ کنہ، دیکھیں صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ طریق سے روایت ہے، کنہ نقوم فی زامینہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ب20 رکعات، کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں 20 رکعتیں پڑھتے تھے اور ساتھ وتر پڑھتے تھے۔ اور صحابی کا قول، صحابی کا فعل، یہ سنت ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا فاقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر قال فی حقہم جمیعا، اور اسی طرح آپ نے تمام کے حق میں بھی فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تو فرمایا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں وہ 20 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اب یہاں بعض کا یہ کہنا کہ نہیں حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، دیکھیں قرآن مجید میں تو تراویح کا ذکر نہیں ہے، احادیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور 20 رکعتیں پڑھی، اور آپ کے بعد حضرات صحابہ کا اجماع، کیونکہ ہمارے ہاں حضرات صحابہ کا اجماع حجت ہے، اور حضرات صحابہ کا اجماع جب حجت ہے تو ان کی بات بھی مانی جائے گی۔
اور اسی طریقے سے بعض کہتے ہیں کہ بھئی نہیں، اہل عرب جو ہیں، اہل حرمین، وہ نہیں پڑھتے، جبکہ اہل حرمین کی عادت بھی یہی ہے کہ وہ بھی 20 رکعت پڑھتے ہیں، البتہ وہ 10 رکعتیں ایک امام پڑھاتا ہے، 10 ایک رکعت دوسرا امام پڑھاتا ہے، وہ اس لیے کہ کیونکہ وہاں لمبی قرات کرنی ہوتی ہے، آہستہ کرنی ہوتی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان موجود ہوتے ہیں، تو اس لیے کہا کہ وہاں اماموں کو زیادہ سے زیادہ موقع بھی مل جائے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، واضح پڑھیں، کوئی امام تھک بھی نہ جائے۔ دیکھیں اس کے بعد آگے فرمائے کہ ثم یوتر بہم، اور پھر ان کو وطر پڑھائے۔ رمضان المبارک میں وطر جو ہوں گے جماعت کے ساتھ ہوں گے۔ ویصلی الوطر بجماعت فی غیر شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے علاوہ وطر کو جماعت کے ساتھ نہ پڑھائے، صرف رمضان کے اندر وطر جماعت کے ساتھ پڑھائے، اور اس کے علاوہ جو ہے وطر جماعت کے ساتھ نہ پڑھائے۔ اب اس کے بعد اگلا باب ہے باب صلاۃ الخوف، یہ باب ہے خوف کی نماز کے بیان میں، یہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔